ملک خراسان میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام بغلول بہادر تھا۔ وہ بہادر تو نہیں تھا مگر اس کی قسمت بہت اچھی تھی۔ وہ جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جاتا تو ہر بار قسمت اس کا ساتھ دیتی اور اس کی جان بچ جاتی۔ ایک رات کی بات ہے کہ بغلول بہادر شہر کے قبرستان میں سے گزر رہا تھا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ قبرستان میں ایک درخت تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس درخت میں 2 بھوت رہتے ہیں۔ بغلول بہادر کو ڈر لگ رہا تھا مگر وہاں سے گزرنا بھی ضرور تھا۔ اپنا خوف دور کرنے کے لیے بغلول بہادر نے اونچی آواز میں چیخ کر بولنا شروع کر دیا، تم 2 ہو اور میں 1 ہوں۔ میں جانتا ہوں تم درخت میں چھپے ہوئے، ذرا سامنے تو آؤ۔ اتفاق سے اس درخت کے پیچھے 2 چور بیٹھے ایک امیر سوداگر کے گھر ڈاکہ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ بغلول بہادر کی آواز سنی تو ایک نے اسے دبوچ لیا اور پوچھنے لگے، سچ بتا، تجھے ہمارے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ کیا تو غیب کا علم جانتا ہے؟ بغلول بہادر سمجھ گیا کہ یہ دونوں کوئی چور ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ ان چوروں سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ اتنے میں ایک چور بولا، اگر تجھے غیب کا بھید معلوم ہو جاتا ہے تو بتا، بڑی حویلی والے سوداگر کی بیوی نے اپنا 9 لکھا ہار کہاں رکھا ہے؟ بغلول بہادر کہنے لگا، اگر تم مجھے مال میں سے آدھا حصہ دینے کا وعدہ کرو تو پھر بتاؤں گا۔ چور فوراً مان گئے۔ بغلول نے یوں ہی کہہ دیا کہ 9 لکھا ہار سوداگر کی بیوی نے اپنے کمرے کے اندر ایک ڈبے میں سنبھال کر رکھا۔ چور اسی وقت گئے اور کمند لگا کر حویلی پہ چڑھ گئے۔ ایک چور سوداگر کی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا۔ سوداگر کی بیوی سو رہی تھی۔ قریبی میز پر ایک ڈبہ پڑا تھا۔ چور نے اسے کھولا تو واقعی ہار اسی ڈبے میں تھے۔ 9 لکھا ہار پا کر چور بہت خوش ہوئے۔ بغلول بہادر نے انہیں مشورہ دیا کہ رات کو جو آدمی بھی شہر سے نکلتا ہے پہرے دار اس کی تلاشی لیتے ہیں، بہتر ہوگا کہ ہم اس ہار کو قبرستان میں چھپا دیں، صبح آ کر لے جائیں گے، میں اپنا حصہ بھی کل ہی لے لوں گا۔ چور مان گئے۔ انہوں نے وہ ہار ایک قبر میں چھپا دیا اور سرائے میں چلے گئے۔ بغلول بہادر وہاں سے سیدھا سوداگر کی حویلی میں گیا اور سوداگر کو جگا کر بتایا کہ اس کی بیوی کا 9 لکھا ہار 2 آدمیوں نے چرا کر قبرستان میں چھپا دیا۔ سوداگر نے حیران ہو کے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بغلول نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، اپنے ہار کی فکر کرو، چور کہیں ہار لے کر بھاگ ہی نہ جائیں۔ سوداگر نے اسی وقت سپاہی ساتھ لیے اور قبرستان پہنچ گیا۔ بغلول نے قبر کی طرف اشارہ کیا جس میں ہار چھپایا گیا تھا۔ اسے کھودا گیا تو 9 لکھا ہار مل گیا۔ بغلول بہادر بولا، اب جلدی سے چوروں کو بھی گرفتار کر لو، وہ سرائے میں سو رہے۔ سپاہیوں نے چوروں کو پکڑ لیا۔ پھر ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ بادشاہ کا تاج چوری ہو گیا جس پر قیمتی ہیرے جواہرات جڑے تھے۔ بہت تلاش کیا گیا مگر تاج نہ مل سکا۔ وہی سوداگر جس کا 9 لکھا ہار واپس مل گیا تھا بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس شہر میں بغلول بہادر نام کا ایک ایسا شخص رہتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ چوری کا مال کس جگہ چھپایا گیا۔ پھر سوداگر نے بادشاہ کو اپنے 9 لکھا ہار کا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ بادشاہ نے اسی وقت حکم دیا کہ بغلول بہادر کو ہماری خدمت میں فوراً حاضر کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی فوراً دوڑے اور تھوڑی ہی دیر بعد بغلول بہادر بادشاہ کے سامنے حیران پریشان کھڑا تھا۔ بادشاہ نے کہا، ہمارا قیمتی تاج چوری ہو گیا، ہم تمہیں 1 رات کی مہلت دیتے ہیں۔ اگر تم نے یہ نہ بتایا کہ ہمارا تاج کس نے چرایا تو صبح تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ بغلول بہادر تو ڈر کے مارے کانپنے لگا کہ میں یہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اس نے لاغ کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے بالکل نہیں معلوم کہ شاہی تاج کون چرا کر لے گیا، مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی اور بولا، جس طرح تم نے سوداگر کے 9 لکھا ہار کا پتہ چلا لیا تھا اسی طرح تاج کا بھی سراغ لگا کر بتاؤ کہ وہ کہاں ہے، نہیں تو صبح ہوتے ہی تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بغلول بہادر کو تہ خانے میں ڈال دیا گیا۔ اب تو اسے یقین ہو گیا کہ موت کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ کے حکم سے جلاد اس کی گردن اڑا دے گا۔ بغلول بہادر پہلے تو دل ہی دل میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا، پھر اونچی آواز میں اپنے آپ سے کہنے لگا، تم تو اپنے آپ کو بڑا خوش بخت سمجھتے تھے، اب تمہارا بچنا بہت مشکل ہے، تمہارا بھید کھل چکا ہے، تم مارے جاؤ گے۔ اتفاق سے قید خانے کے پہرے دار کا نام خوش بخت تھا۔ بادشاہ کے ایک وزیر نے تاج چوری کر کے اسی پہرے دار کے پاس رکھوا دیا تھا کہ بادشاہ جب تاج کا خیال چھوڑ دے گا تو اسے ملک یمن میں لے جا کر بھیج دیں گے۔ اب جو خوش بخت نے سنا کہ بغلول بہادر اس کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ تیرا بھید کھل چکا ہے،
तो फ़ौरन कैद खाने का दरवाज़ा खोल कर बगलोल के कदमों में गिर पड़ा और बोला, तुम तो वाकई गैब का इल्म जानते हो, मुझे बचा लो। ताज मैंने चोरी नहीं किया, बल्कि वज़ीर ने चुरा कर मेरे पास रखवा दिया। खुदा के लिए बादशाह के सामने मेरा नाम न लेना, नहीं तो बादशाह मुझे कत्ल करवा देगा। बगलोल बहादुर समझ गया कि इत्तेफाक से उसका तीर निशाने पर जा लगा। वो गर्दन उठाकर बड़ी शान से बोला, अच्छा, मैं वादा करता हूँ कि बादशाह को तेरा नाम नहीं बताऊँगा, बस तुम ताज मेरे हवाले कर दो। पहरेदार ने उसी वक्त ताज उसे ला दिया। बगलोल बहादुर ने कहा, अब तुम्हारी जान सिर्फ इस तरह बच सकती है कि तुम अभी जाकर ये ताज वज़ीर के पलंग के नीचे छुपा दो। पहरेदार उसी वक्त वज़ीर के महल की तरफ चल पड़ा। वो छुपता छुपाता महल में दाखिल हुआ। वज़ीर गहरी नींद सो रहा था। पहरेदार ने ताज उसके पलंग के नीचे छुपा दिया और वापस आकर कैद खाने के बाहर पहरा देने लगा। अब बगलोल बहादुर बड़ा खुश था। सुबह हुई तो बगलोल बहादुर को दरबार में लाया गया। जल्लाद तलवार लिए तैयार खड़ा था। बादशाह ने बगलोल से कहा, तुम्हारी मोहलत ख़त्म हो चुकी है, फिर भी मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, बताओ मेरा ताज किसने चुराया। वो बोल उठा, बादशाह सलामत, आपका ताज वज़ीर ने चुराया। बादशाह ने हैरानी के साथ वज़ीर की तरफ देखा। वो घबरा कर बोला, अली जा, ये शख्स झूठा है, मैंने ताज नहीं चुराया। तब बगलोल ने कहा, हुजूर अभी वज़ीर के महल में चल कर देख लीजिए। बादशाह उसी वक्त बगलोल को साथ लेकर वज़ीर के महल में गया। ताज पलंग के नीचे पड़ा था। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने बगलोल को इनाम व इकराम से नवाजा। वज़ीर को कैद खाने में डाल दिया और बगलोल ने अपना वादा निभाया और बादशाह के सामने पहरेदार का नाम तक न लिया।